آپ کو نہیں دے سکتی دوسرے کو کہاں تک فائدہ دے گی؟ میں نے کہا اتنا ہی کچھ تھا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا آؤ اب مجھ سے سوال کرو۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جتنی لائٹنگ میں نے کی اتنی کسی مئی کے لال نے نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا مولانا آپ بتائیے نا آپ نے اس مہینے میں کتنی لائٹنگ کی، کتنی خوشی کی؟ میں نے کہا اس وقت جو تم جہاں بیٹھے ہو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے دینی مدرسہ ہے۔ میں نے کہا اس مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے تقریباً 500 بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا سارا دن یہ بچے کیا پڑھتے ہیں؟ اے ایپل بی بیبی سی کیٹ اور ڈی ڈاگ؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا الف انار بے بکری تے تختی ٹے ٹوپی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے الف اللہ بے بسم اللہ تے تلاوت قاف قرآن نون نماز و وضو۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کتنے بچے قرآن پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے 500 بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا قرآن کو لائٹ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ قرآن کو نور مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ قرآن کو روشنی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کہنے لگے جی بالکل مانتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں قرآن اتنی ہائی وولٹیج قسم کی لائٹ ہے کائنات کی کوئی لائٹ اور بلب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے جی بالکل میرا ایمان ہے۔ میں نے کہا بابا جو تو نے گھر پہ روشن کی ہے وہ چائنا والی لائٹ ہے جو میں نے اس محلے کے مدرسے میں 500 سینوں میں روشن کی ہے یہ مدینے اور مکے والی لائٹ ہے۔ تیری لائٹ چائنا والی ہے، میری لائٹ مکے اور مدینے والی ہے۔ وہ لائٹ بڑی مدھم ہے، یہ لائٹ بڑی ہائی وولٹیج ہے۔ وہ لائٹ تو خود اپنی ذات میں اتنی روشن نہیں ہے لیکن جو لائٹ میں مدرسے میں جلا رہا ہوں کعبے کے رب کی قسم یہ قرآن کی لائٹ میری قبر بھی روشن کرے گی، میرا حشر بھی روشن کرے گی۔ آپ کا مدرسہ بھی چراغاں کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ بول دو جن کا ایمان ہے۔ کون سی لائٹ جلی ہے، چائنا والی یا مکہ مدینہ والی؟ زمین والی یا آسمان والی؟ وہ لائٹ اس کا مقابلہ ہے تو لاؤ کوئی پیش کر دو۔ میں اس لائٹ کی اس چراغاں کی بات کرتا ہوں، تم چائنا اٹھا کے لے آتے ہو بابا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ آج منہ موڑ سکتا ہے لیکن جس نے قرآن سے یاری لگا لی کعبے کے رب کی قسم قرآن لجپال کتاب اور لائٹ ہے، اس دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی بگڑی بنائے گا انشاءاللہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری چائنا کی لائٹ کا کٹ آؤٹ تو واپٹا سے جڑا ہوا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کسی پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے، اور میری لائٹ کا کنیکشن مدینے والے سے جڑا ہوا ہے۔ اب چراغاں اپنا اپنا ہے بابا، تم اپنا کرتے ہو ہم اپنا کرتے ہیں، یہ الزام تو مت دونا کہ تم چراغاں کرتے نہیں ہو، تم لائٹنگ کرتے نہیں ہو، تم میلاد مناتے نہیں ہو۔ ہمارا معیار میلاد کا یہ ہے، تمہیں وہ پسند ہمیں یہ پسند۔ دونوں پہلو میں نے سامنے رکھ دیا آپ کے۔ آپ کو کون سی لائٹ چاہیے؟ اونچی بولو، سارے بولو۔ فرق تو اتنا ہی ہے نا بابا۔ تو یہ خامخواہ کا الزام دے کر ہمیں بدنام کرنا، میلاد نہیں مناتے، چراغاں نہیں کرتے، روشنی نہیں کرتے، لائٹنگ نہیں کرتے، یہ بتاؤ یہ الزام درست ہوا؟ بولو سارے۔ میں میلاد کرتا ہوں بابا اور تم ایک دن کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ہم تو پورا سال میلاد کرتے ہیں۔ ہمارا میلاد کیا ہے؟ ہم دیوبند والے کس میلاد کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم کس میلاد کے قائل ہیں؟ سنیے، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، میں زبردستی نہیں کروں گا، جو آپ کا دل گواہی دے اس کو اختیار کر لینا۔ میں تو تصویر کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم کون سے میلاد کے قائل ہیں؟ جو بندہ دن میں 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، خدا کی قسم محمد کا میلاد کرتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ جس پر حج بیت اللہ فرض ہے اور جا کر ادا کرتا ہے، نبی کا میلاد کرتا ہے۔ جو سال میں زکوٰۃ فرض ادا کرتا ہے، نبی کا میلاد کرتا ہے۔ جو اپنی بہو بیٹی کو پردے کی دعوت دیتا ہے، پردے کا پابند کرتا ہے، شرم و حیا کا درس دیتا ہے، وہ محمد کا میلاد کرتا ہے۔ جو مسجد اور مدرسہ بنا کے اس کی خدمت کرتا ہے، وہ محمد کا میلاد کرتا ہے۔ جو اپنی اولاد کے سینوں میں قرآن کی شمع اور لائٹ کو روشن کرتا ہے، وہ محمد کا میلاد کرتا ہے۔ جو راتوں کے اٹھ کر اپنے رب کو مناتا ہے، وہ محمد کا میلاد کرتا ہے۔ جو
جو چہرے پہ نبی کی سنت کو سجاتا ہے، وہ محمد کا میلاد کرتا ہے، جو آج بھی قال اللہ اور قال الرسول کے علم کو بلند کیے ہوئے ہے، وہ نبی کا میلاد کرتا ہے، جو ملک کے نظام حکومت اور سیاست میں مدینے کی سیاست کو لاتا ہے، نبی کی سیاست کی بات کرتا ہے، صرف گلی کوچے اور حجرے میں نہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی نبی کے نظام کی بالا تری کی بات کرتا ہے، غیر نظاموں کی مغلوبیت کی بات کرتا ہے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، جہاد کے علم کو بلند کرتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر محمد کے دین پہ کٹ مرتا ہے۔ یہ جتنے کام کر رہا ہے، خدا کی قسم وہ کچھ اور نہیں، محمد کا میلاد کر رہا ہے۔ ہم تو اس میلاد کے قائل ہیں، اور یہ میلاد ہم پورا سال کرتے ہیں، پوری زندگی کرتے ہیں، کوئی مائی کا لال ہمیں اس میلاد سے روک نہیں سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچی بول دو سارے۔ چلیے تھوڑا سا ایک اور اینگل سے سمجھ لیں، شاید اس طرح بات سمجھ آ جائے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، زندہ قوم میں ہم، ایسا ہے؟ اللہ کرے سچ ہو۔ ہم زندہ قوم ہیں، لوگوں کو تو بتاتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں۔ اچھا، زندہ قوموں کے بہت سارے شعار ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہے، خصوصی ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے۔ ایویں نعرہ لگانے سے دیکھو زندہ قوم کچھ اوصاف کی حامل ہوتی ہے زندہ قوم میں۔ اب سب کا وقت نہیں ہے کہ میں سب کی تفصیل میں جا کر وہ اوصاف اور شناخت عرض کروں، ایک عرض کرتا ہوں۔ زندہ قومیں ہمیشہ مشن کی بات کرتی ہیں، جشن پہ اکتفا نہیں کرتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مشنری لوگ ہیں نا ہم، کون ہے جی؟ سارے بولو، مشنری لوگ۔ ہم مشن کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم زندہ لوگ ہیں۔ 14 اگست آتی ہے، 14 اگست آتی ہے، ہم پاکستان کا کیا مناتے ہیں؟ اونچی بولو، اونچی بولو۔ ابھی بریک لگ گئی، ابھی کہہ رہے تھے زندہ قوم ہے، اب آگے نا جشن پر۔ 14 اگست کو کیا منایا؟ سارے بولو، کیا منایا؟ میں اس جشن پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا میری بات۔ 14 اگست کو ہم نے جشن منایا، تو جشن کیسے منایا جی؟ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور آپ سے زیادہ نوجوان جانتے ہوں گے کیا طریقہ ہے زندہ قوم کے جشن منانے کا۔ سبحان اللہ۔ جھنڈا لگا لیا پاکستان کا، جھنڈیاں بھی لگا لی، قومی ترانے کی دھنیں بھی بجا لی۔ اس سے آگے جب پاکستان کی محبت ہمارے رگوں پہ میں جوش مارتی ہے نا، تو پھر بعض دفعہ ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جشن ہے تو جشن کا کوئی طور طریقہ ادب آداب تو ہے نہیں، جیسے دل ہے مناؤ، تو پھر زیادہ جوش مارا تو ہم نے موٹر سائیکل کا سلنسر نکالا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ باہر جی ٹی روڈ پر نکل گئے، اس کی ون ویلنگ کی، اور جناب اس کی ٹانگیں اٹھا لی ہم نے، اور وہ آج کل تو وہ ایک اور لعنت بھی آئی ہوئی ہے، وہ باجے بجانے والی۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نت نئی خرافات ہر سال اضافہ، پاں 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 پاں، کان کھا دیتے ہیں، کیا بچے کیا جوان، ایک بدتمیزی، بےہودگی۔ یہ بےہودگی ہے نا، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ بولو بھائی، آوارگی۔ قوم لگی ہوئی ہے جدھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو اس کو۔ پوری دنیا میں تم نے کبھی، باقی قومیں بھی جشن مناتی ہوں گی، اپنے اپنے ڈے مناتی ہوں گی، نیشنل ڈے، کبھی یہ طریقہ تم نے دیکھا یار جو ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ اور ہر سال اس بےہودگی میں نت نئے اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بعض اور بھی نامناسب چیزیں ہیں، غیر اخلاقی، مسجد میں اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کی طرف جاؤں، میں نے اشارہ کر دیا، آپ بہتر سمجھتے ہیں جناب، یہ جشن منا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں، جو آپ کا ضمیر جواب دے مجھے دے دینا، میں اختلاف نہیں کروں گا آپ سے، بحث نہیں کروں گا۔ ایک بندہ پورا سال پاکستان کو کاٹ کاٹ کر کھائے، کرپشن کرے، لوٹ مار کرے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے، اس ملک سے غداری کرے، اس ملک کے آئین کو توڑے، اس ملک کے قانون کو پیروں تلے روندے، اس کو موم کی ناک بنا لے، بازیچہ اطفال بنا لے، بیڑا غرق کرے جہاں پر بھی اس کا بس چلے، اور 14 اگست کو سب سے بڑا جھنڈا اپنے پرچم کا گھر پر کی چھت پر لہرا لے، اور جناب جھنڈے بھی لگائے اور قومی ترانے کی دھنیں بھی بجائے۔ آپ کا ضمیر کیا فتویٰ دیتا ہے؟ یہ محب پاکستان ہے یا دشمن پاکستان ہے؟ سارے بولو، کسی اینگل سے آپ اس کو محب پاکستان کہہ سکتے ہیں؟ اچھا پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟
پاکستان کا خیر خواہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے عمل کو دیکھیں گے یا اس کے جھنڈے کو دیکھیں گے؟ اس کے عمل کو دیکھیں گے یا اس کی جھنڈیوں اور ظاہری جمع تفریق کو دیکھیں گے؟ اس کے مد مقابل ایک اور آدمی، اس نے 14 اگست کا دن سو کر گزارا، سویا سارا دن گھر میں، کوئی جھنڈا نہیں لگایا، کوئی جھنڈی نہیں لگائی، کوئی پرچم نہیں لگایا، کوئی قومی ترانے کی دھن نہیں تراشی، سارا دن سویا رہا، لیکن پورا سال وہ پاکستان کا وفادار رہتا ہے، وہ پاکستان کو کاٹتا نہیں، وہ کرپشن نہیں کرتا، وہ اس کو بگاڑتا نہیں، وہ اس کا آئین اور قانون توڑتا نہیں، وہ اس سے وفاداری کرتا ہے پورا سال، لیکن 14 اگست کو وہ ایک جھنڈا اور جھنڈی بھی نہیں لگاتا۔ آپ کا ضمیر اس بندے کے حق میں کیا فتویٰ صادر کرے گا؟ وہ محب پاکستان ہے یا دشمن پاکستان؟ بولو سارے، اور اونچی بولو سارے۔ میں کہتا ہوں زیادہ تردد میں، زیادہ آپ کو میں کنفیوژن میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں کہتا ہوں بس پیمانہ یہی رکھو، صرف تاریخ بدل دو، 14 اگست کی جگہ 12 ربیع الاول لکھ دو۔ نہیں پہنچے گا، وہ بیدار بیٹھے ہو نہیں بیٹھے، پیمانہ سیم یہی رکھو۔ جواب اور فتویٰ میں نے نہیں دیا، آپ نے خود دیا ہے، میرے کھاتے نہ پاندے رہنا بعد میں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں بعد میں ساری تقریر مولوی صاحب کے کھاتے میں ہوتی ہے، آپ سے بلوا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی جو ضمیر کی آواز ہے وہ بولو، آپ غلط نہیں بول رہے، سلیم الفطرت لوگ ہیں، صحیح جواب دے رہے ہیں، لیکن فتویٰ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کون محب وطن ہے، کون غدار وطن ہے، پیمانہ آپ نے مقرر کر دیا، میں نے اتنی جسارت کی ہے کہ میں نے تاریخ بدلی ہے، بس 14 کی جگہ کیا لگا دو جی؟ سارے بولو کیا لگا دو؟ اب فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، گھر جا کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا کہ ہم رسول پاک کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ جو آپ کا ضمیر فیصلہ دے اس پر عمل کر لینا، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو بڑے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے یہ 2 اور 2 4 کی طرح باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ بابا 14 اگست کو عمل دیکھتا ہے تو 12 ربیع الاول کو عمل کیوں نہیں دیکھتا؟ صحیح ہے یا غلط؟ ایک بڑی پیاری سی بات اور میرے ذہن میں آئی، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ کسی بھی جگہ چھت پر کسی بھی چیز کا پرچم لگایا جائے تو اس پرچم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ کسی پارٹی کا پرچم ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی پارٹی ہے آپ کی، آپ اپنی پارٹی کا پرچم اپنے گھر کی چھت پر لگاتے ہیں، تو کیا یہ صرف ایک رواج ہے؟ بولو بھائی، کیا یہ صرف ایک رسم ہے؟ کیا صرف یہ ایک فیشن ہے؟ ہم نے دیکھا دیکھی لگا لیا؟ نہیں، پرچم اس پارٹی کے منشور کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس پارٹی کے دستور کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، پرچم اس پارٹی کا ترجمان ہوتا ہے، خاموش ترجمان، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پرچم اس پارٹی کا خاموش ترجمان ہے جو ہوا میں لہرا کر صبح و شام ہر دیکھنے والے کو زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کہ لوگوں میری آواز یہ ہے، میری صدا یہ ہے، میری پکار یہ ہے، میرا دستور یہ ہے، میرا منشور یہ ہے، میرا آئین یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، میرا پروگرام یہ ہے، آؤ اگر اس سے متفق ہو تو تم بھی اپنے گھر کے چھت پر مجھے نصب کر لو۔ یہی مطلب ہوتا ہے یا کوئی اور؟ ہم نے اپنے گھر کی چھت پر اور جناب اس کی 4 دیواری پر جب پاکستان کے پرچم کو بلند کیا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، کلمے کے نام پر یہ ملک بنا تھا، دین اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تھا، اور یہ پرچم محض پاکستان کا پرچم نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بھی ترجمان پرچم، یہ امت مسلمہ کا ترجمان پرچم ہے، یہ اسلامی مملکت کا ترجمان پرچم ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک تاریخ اور 10 لاکھ لوگوں کی شہادت اور قربانی اور خون کی ترجمانی چھپی ہوئی ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہ کاغذ کا یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک پیس نہیں ہے، یہ ہم نے خواہ آنکھیں بند کر کے نہیں لگا لیا، ہم اپنے گھر کے چھت پر پرچم لگا کر کہتے ہیں کہ گویا ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، پالو کون ہیں، اور اس ملک میں بھی وہی کچھ ہوگا جو یہ پرچم بتا رہا ہے، اور جس گھر کی چھت پر لگا ہے اس گھر کے اندر بھی پاکستان کے اینٹی کوئی کام یہی ہو رہا ہے نا بھائی، پرچم پاکستان کا لگا ہے، اندر کچھ اور ہو رہا ہو تو یہ اس پرچم سے غداری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے بولو سارے۔
خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے چھت پر پرچم تو پاکستان کا لگا ہوا ہے، اندر انڈیا سے یارانے چل رہے ہیں، اندر انڈیا سے دوستیاں چل رہی ہیں، اندر انڈیا سے بیک ڈور روابط چل رہے ہیں، اندر انڈیا سے معاملات چل رہے ہیں، بتائیے ایکشن لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا؟ بابا تو بڑا مجرم ہے، تو دوہرا مجرم ہے، تو جھنڈا لگا کے دھوکہ دے رہا ہے، تو جھنڈا لگا کے لوگوں کو مس یوز کر رہا ہے، لوگوں کی جذبات سے تو کھیل رہا ہے، اوپر تو نے کیا لگایا اور اندر تو کیا کر رہا ہے؟ تو جھنڈا مذاق نہیں ہوتا بابا، پاکستان کا پرچم لگا کے اندر وہی کام کرنا پڑے گا جس سے پاکستانیت ٹپکتی ہو، اس کے خلاف کوئی کام کرو گے تو غداری سمجھی جائے گی۔ تو بول میرے مسلمان بھائی، اپنے سینے پہ نبوی پرچم کا بیج لگا کر، اپنی دکان پر نبوی پرچم کا جھنڈا لگا کر، اپنے گھر کی چھت اور گلی پر تو مصطفی پرچم لہرا کے اس کے سائے کے نیچے تو پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے، تیرے سے بڑا غدار کون ہوگا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا سینما گھر کے اوپر پیغمبر کے نالین مبارک چھپا ہوا پرچم لگا ہے اور نیچے فلمیں چل رہی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سینما گھر کے باہر باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے اور اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ آج عید میلاد النبی کی خوشی میں 4 شو چلائے جائیں گے۔ عام دنوں میں 3 شو چلتے ہیں فلم کے، آج عید میلاد النبی کی خوشی میں 4 شو چلیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اوپر کیا لگا ہے؟ اندر کیا کرتوت ہو رہے ہیں؟ جاؤ اپنے علاقے کے کسی بھی حجام اور باربر کی دکان پر چلے جاؤ، اوپر ادھر مکہ کی تصویر بنی ہے، ادھر مدینہ کی تصویر بنی ہے، اور این ان تصویروں کے نیچے اس کرسی پر ہر بندے کو بٹھا کر سنت رسول پہ اس طرح چلا کر پیشاب میں گندے نالی کے پانی کے ساتھ اس کو بہاتا ہے۔ تجھے اس مکہ مدینہ کی تصویر سے حیا نہیں آتی کہ تو نے تصویر کون سی لگائی ہے اور این ان تصویروں کے سائے کے نیچے تو کام کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ یہ غداری ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو۔ بڑی شوق سے پوری گلی کو سجایا تھا پرچم نبوی لگا کر، اور اگلے دن رات گئی اور بات گئی، اور ٹھیک 2 دن کے بعد ذرا سی آندھی اور طوفان آیا اور وہی پرچم نبوی جو سروں پر سجانے کے قابل تھا، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر اور گندی نالیوں میں پڑے ہوئے دیکھے۔ کیا کر رہے ہو؟ گھر کی چھت پر پرچم نبی والا، اس گھر کے اندر کام کیا ہوتے ہیں؟ صبح سے شام تک انڈیا کی فلمیں نہیں چلتی، پوری رات کیبل نہیں چلتی، فیس بک اور یوٹیوب پہ کیا کچھ تم کرتے ہو؟ اوپر پرچم نبی والا لگایا، اندر کام کیا ہو رہا ہے؟ بتا تو اپنے نبی سے محبت کر رہا ہے یا بے وفائی کر رہا ہے؟ یہ دعوت فکر ہے جو میں دے کر جا رہا ہوں۔ پاکستان کے پرچم کے ساتھ اگر غداری ہوتی ہے تو اس کو غداری سمجھا جاتا ہے، تو نبی کے پرچم سے غداری تو اس سے بڑا جرم ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے۔ اونچی آواز سے بولو، اور سارے بولو۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھو، اصل حقائق کی طرف آؤ، اصل عمل کی طرف آؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، زبانی جمع تفریق سے کچھ نہیں ہوتا، عملی زندگی میں قدم رکھو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خوشی اور غمی کے پیمانے خود مقرر مت کرو،